السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بحر شریعت حصہ اول کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے، اور عقائد کا بیان چل رہا ہے اللہ عز و جل کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اسی میں عقیدہ نمبر 19، اس کا علم ہر شے کو محیط، اس یعنی اللہ عز و جل۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہمیں سمجھ جانا ہے چونکہ بار بار اب وہی لفظ نہیں آئے گا، بلکہ اس طرح ہی لکھ دیا جائے گا۔ اس کا علم ہر شے یعنی ہر چیز کو محیط، یعنی دیکھیں جزئیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، یعنی جو جز ہے، جو حصے والا ہے، جو کل ہے مکمل ہے، جو موجود ہے، جو معدوم یعنی جو نہیں ہے، جو ممکن ہے، محالات ہے جو نہیں ہو سکتا، یہ سب چیزیں سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا، یعنی ہمیشہ تک اللہ عز و جل جانتا ہی رہے گا۔ اشیاء بدلتی ہے یعنی چیزیں بدلتی ہیں، اور اس کا علم یعنی اللہ کا جو علم ہے نا وہ نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے، اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، یعنی ختم ہی نہیں ہو سکتا اللہ کا علم۔ ٹھیک ہے، کوئی سمجھیے کہ وہ بارڈر ہی نہیں ہے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے ختم ہونے والی، کہتے ہیں نا انتہا ہی نہیں، تو اللہ کے علم کی انتہا نہیں ہے۔ اس طرح وہ غیب و شہادت، غیب یعنی چھپا ہوا، شہادت معنی ظاہر، سب کو جانتا ہے۔ علم ذاتی اس کا خاصہ ہے، یعنی اللہ عز و جل کو خود سے ہے نا یہ سب حاصل ہے، یہ اللہ کا ہی خاصہ ہے، باقی کسی کو خود سے کچھ حاصل نہیں۔ ٹھیک ہے، جو شخص علم ذاتی، غیب ہے نا، غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی یوں کہے کہ اس کو خود سے غیب ہے، خود سے مطلب کہ علم ہے، تو پھر وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو، یعنی علم ذاتی بے خدا دیے، یعنی اللہ کو کس نے دیا؟ اللہ تو خدا، اللہ خود خدا ہے۔ اللہ کے لیے اگر کوئی یہ مانے کہ اللہ کو کسی نے علم دیا، تو پھر یہ معاملہ سمجھیے کہ صفات کے اندر بگڑ جائے گا اللہ کی، جو ہم نے صفات کے بارے میں عقیدہ پڑھا۔ تو اللہ کو یہ علم خود سے حاصل ہے، غیب کا، شہادت کا۔ ٹھیک ہے، باقی کسی کو خود سے حاصل نہیں، کیونکہ اللہ کا علم ذاتی ہے، خود سے ہے۔ ایک اور شبد بھی استعمال کر سکتے ہیں نا، پرسنلی۔ ٹھیک ہے، ذاتی ہے، اور باقی کسی کا علم ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کے دینے سے ہے۔ بہت سارے ہمارے سنی اسی میں ہی پھنس جاتے ہیں۔ ہم حضور کو بھی عالم غیب مانتے ہیں، علم غیب کے جاننے والے، تو وہ ہم کس اعتبار سے مانتے ہیں کہ حضور کا علم ذاتی نہیں بلکہ عطا ہی، اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح عقیدہ 21، وہی ہر شے کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ذوات ہو خواہ افعال، یعنی چاہے کوئی ذات ہو یا پھر افعال یعنی کام، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہ ہم ہے نا، یعنی یہ سب جو ملائکہ ہے، اور یہ وسائل یعنی وسیلہ، اور وسائط یعنی واسطہ ہے، یعنی سب ذریعے ہے۔ ٹھیک ہے، باقی حقیقت میں اللہ روزی پہنچانے والا ہے۔ اس طرح ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق، یعنی چونکہ وہ پہلے سے جانتا ہے تو اس کے مطابق مقدر فرما دی ہے، یعنی جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں، اب کوئی ایسا نہ سمجھے کہ جیسا اس نے یعنی اللہ نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا، یعنی اللہ نے اپنے علم سے جانا، جو جیسا کرنے والا تھا ایسا لکھ دیا۔ زید کے ذمے برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، یہ مثال کے طور پہ دے رہے ہیں نا۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا۔ دیکھیں 2 نمبر یہاں پر یہ حدیث دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے،
تو دیکھیں اب چونکہ تقدیر کا علم آ رہا ہے، میں نے تقدیر کا بیان آ رہا ہے، اس لیے آخر میں یہ تقدیر کا بھی معاملہ بتا دیا، اور چونکہ بھلائی اچھائی یہ سب بھی تقدیر سے ہی اس کا تعلق ہے نا، اس لیے اب دیکھیں اس کے تحت قضا یعنی جو ہے نا، قضا یعنی تقدیر، ٹھیک ہے، یہ 3 قسم ہے، 3 کیٹیگری ہے، 3 طرح سے ہے۔ مبرم حقیقی، ٹھیک ہے، یہ سب نام ہے، اس کو ہمیں اگر یاد نہیں بھی رکھ سکتے تو ان کا مطلب یاد رکھیں کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، یعنی اللہ کا جو علم ہے نا اس میں کسی چیز پر یہ معلق نہیں ہے، ملی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور معلق محض کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا، یعنی یہ کہ ایک اس طرح کی تقدیر ہے ملائکہ کی جماعت میں، ٹھیک ہے، ملائکہ کے گروہ میں، صحف مانے، تو ان پر ظاہر فرما دیا، وہ بھی اس طرح کی تقدیر کا، ٹھیک ہے۔ اور معلق شبیہ بمبرم کہ اب اس کا مطلب کہ معنی بیان کر رہے ہیں نا آگے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ صحف ملائکہ میں اس کے تعلق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلق، یعنی علم الہی سے اس کا تعلق ہے، ملائکہ میں اس کا تعلق نہیں ہے۔ وہ جو مبرم حقیقی ہے، یعنی جو پہلی قسم بتائی نا سب سے پہلی یہ والی مبرم حقیقی، اس کو یاد رکھے کیا مطلب تھا اس کا، علم الہی، ٹھیک ہے، تو اس کی تبدیل ہے نا ناممکن ہے، یعنی جو مبرم حقیقی یعنی جو اللہ کے علم الہی میں جو کوئی شے پر وہ معلق نہیں ہے تو یہ ممکن نہیں ہے اس کی تبدیلی بدلنا، ہے نا۔ محبوبان خدا، ٹھیک ہے، یعنی خدا کے محبوب اور جو اکابر ہے، اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے، یعنی اگر مبرم حقیقی کے بارے میں اللہ والے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو انہیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا الکریم علیہ الافضل الصلاۃ والتسلیم کے، چونکہ حضرت ابراہیم کے بارے میں بتا رہے کہ رحمت محضہ تھے، ان کا نام ہے نا، ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم، مہربان باپ، ٹھیک ہے، اب مانے باپ اور رحیم مانے مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنے سعی یعنی اتنی جلدی ہوئی کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے، ان کا رب فرماتا ہے یجادلون فی قوم لوط، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا، یعنی ان کو ختم، رد مانے ان کا یہ معاملہ مٹایا قرآن نے، جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و جاہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں، یعنی اللہ جواب دے رہا ہے ان بددینوں کو، ٹھیک ہے۔ حدیث میں ہے کہ شب معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے، یعنی بات چیت کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی موسیٰ علیہ السلام، فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہو؟ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ اس طرح جب آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک عن قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو حضور سید المحبوبین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اذن ہے نا اذا لا ارضى وواحد من امتی فی النار، مطلب کیا ہوگا اس کا؟ یہ ہوگا کہ ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو، ٹھیک ہے۔ تب دیکھیں اس سے کیا معلوم چل رہا ہے، یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں، یعنی یہ تو بہت بڑی بلندیاں ہیں، شانیں ہیں جن پر رفعت، عزت و جاہت ختم ہے۔ صلوات اللہ تعالی و سلامہ علیہ، مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے نا، پریگننسی میں جو گر جاتا ہے نا،
اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار یعنی کسی سے قرضہ لیا ہو اور وہ قرضے لینے والا جو ہے وہ قرضہ دینے والا یہ لڑتا ہے نا کہ میرے پیسے واپس کر دو، میرا قرضہ واپس کر دو، تو اسے یہاں تک فرما دیا جائے گا۔ اب جو بچہ جھگڑے گا اپنے ماں باپ کے لیے تو کیا کہا جائے گا اسے؟ ایھا السقط المراغم ربا، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، مگر ایمان والوں کے لیے یعنی اس میں اعتراض والا جملہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین الانس کی خباثت کا واقع تھا۔ کہنا یہ کہ قوم لوط پر عذاب قضاء مبرم حقیقی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ لکھا، وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا تھا، وہ ناممکن ہے اس کا بدلنا، وہ تقدیر جو بدل نہیں سکتی۔ تو خلیل اللہ علیہ السلام میں جھگڑے تو انہیں ارشاد فرمایا۔ اب کیا کہا اس میں حضرت ابراہیم سے کہ اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں، یعنی جو بدل نہیں سکتا، اور وہ جو ظاہر قضاء معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، یعنی جو صرف قضاء معلق ہے، ٹھیک ہے، تقدیر سے، تو اس میں بہت سارے اولیاء ان کو رسائی یعنی ان کی پہنچ ہوتی ہے وہاں تک کہ ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور وہ جو متوسط حالت میں ہے جسے صوف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص اکابر یعنی بہت خاصی بزرگ ہوتے ہیں ان کی رسائی یعنی پہنچ ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں، یعنی یہ تقدیر کی جو دوسری قسم ہے اسی کے بارے میں، ٹھیک ہے، تین طرح سے، تو یہ الگ قسم ہے، وہ قسم نہیں تقدیر کی کہ جس میں اللہ کے ساتھ جو تقدیر معلق ہے وہ تو بدلنا ناممکن ہے، لیکن یہ دوسری قسم ہے، اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا، اور اسی کے تعلق سے کیا کہا؟ ان الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرم، یعنی بے شک دعا قضاء مبرم کو ٹال دیتی ہے نا۔ قضاء مبرم کا پہلی قسم الگ ہے جو علم الہی کے ساتھ جس کا تعلق ہے، لیکن یہ وہ ہے کہ جو ٹال دیتی ہے، مطلب دعا ہے، اولیاء ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ پارٹ نمبر 5 میں یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔